اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سورۃ الکہف کے شروع میں جو اصحاب الکہف کا قصہ ہے، اس میں ایک عظیم دعا جو قصے سے ہٹ کر اللہ نے اپنے نبی سے کو تلقین کی کرنے کی، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ یہ قصے کے دوران جب اصحاب الکہف کافی عرصے تک سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور وقت ان کے لیے ایک طرح سے رک گیا نا، کیونکہ وہ سو رہے تھے، ان کو تو نہیں پتا کہ وہ ایک دن کے لیے سوئے ہیں یا کئی صدیوں کے لیے سوئے ہیں۔ اس کے بعد اس معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ تم خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ میں بے شک یہ کام کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ یہ اللہ چاہے۔ یعنی اسی کی وجہ سے ہمارے کلچر میں، ہمارے روحانی کلچر میں ایک چیز فکسچر بن گئی کہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کے معنی ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے، اللہ کی مشیت اگر ہو۔ اور یہ تین الفاظ ہیں، ان شاء اللہ۔ ہم اردو میں تو انشاء کو ایک ہی لفظ کر کے لکھ دیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن یہ اصل میں تین الفاظ ہیں، ان شاء اللہ ہو۔ تو اگر ہمارا رب چاہے، اس سے غلط مراد دینا، پہلے تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دوں کہ اس سے غلط مراد دینا جو ہے وہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کل آپ میٹنگ پہ پہنچ جائیں گے 3 بجے، ہم کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سے مراد ہے 50% چانس ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا 3 بجے، لیکن میں اپنی انشورنس پالیسی کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ، تاکہ اگر میں 3 بجے نہیں بھی پہنچا، میں نے کہا تھا نا انشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آؤں، ہو سکتا ہے نہ آؤں۔ یا انشاءاللہ کسی کو ایسی بات آگے کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اچھا جی آپ ضرور یہ کام مکمل کر دیجیے، جی انشاءاللہ کر لیں گے، انشاءاللہ سے مراد ہے کہ آپ رہنے دیں، میں کروں گا، دل چاہے گا تو کروں گا، دل چاہے گا تو نہیں کروں گا۔ اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، پلاننگ تو زندگی کا حصہ ہے نا، مجھے کل کے لیے پلاننگ کرنی ہے، مجھے اگلے مہینے کے لیے پلاننگ کرنی ہے، آپ نے ٹریول کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، بزنس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، پڑھائی کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ہر چیز میں پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فیوچر کی پلاننگ کا ہمیشہ فیوچر سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے، کیا سامان خریدنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں میں پلاننگ کے بعد آپ نے ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں جو بھی پلان بنا لوں، میرا جو بھی اسکیجول میرے دماغ میں ہو، وہ صرف اس وقت ایکسیکیوٹ ہو سکتا ہے جب اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مرضی ہو کہ یہ پلان اس طرح ایکسیکیوٹ ہوگا۔ اور میں اس چیز کو بار بار ایکنالج کروں کہ جو مستقبل ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پلاننگ میں کر سکتا ہوں، تیاری میں کر سکتا ہوں، لیکن جو چیز میں 1000 دفعہ پہلے کر چکا ہوں اور وہ 1000 دفعہ کامیاب ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے 1001 دفعہ جب میں کرنے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی۔ وہ ہمیشہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن فیکون ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیشہ مجھے یاد رکھنی پڑے گی کہ میں اپنی پچھلے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر ایک اوور کانفیڈنس نہ بنا لوں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی نہیں ہوگا۔ اس کی طرف ایک اور اشارہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایک اور قصے کے ذریعے سے، کہ ایک کسان ہے، ایک باغبان ہے، اس کا باغ بہت اچھا چل رہا ہے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی قیامت وغیرہ آنے والی ہے، اگر آئے گی بھی، اگر کوئی میرا رب مجھے واپس لے کے بھی جائے گا تو اس سے بھی اچھا مجھے ملے گا۔ اور پھر اس کے دماغ میں تھا کہ یہ لن تبید هذه ابدا، کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو میرا باغ ہے، جو میرا سیٹ اپ ہے، یہاں پانی کا اریگیشن کا سسٹم اتنا اچھا ہے، اس کے ارد گرد میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، نخل کے درخت لگائے ہوئے ہیں، اس کی ساری سیکیورٹی سسٹم ہے، میرے لڑکے، میرے بیٹے، میرے ملازم میرے لیے سارا کام کرتے ہیں، تو اتنا اچھا میں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس کو یہ کہاں سے خراب ہو سکتا ہے؟ اٹس بلٹ پروف تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو جو ہے وہ خراب کر دیا اور اس کو ایک سبق سکھایا۔ اور یہ سبق کیا تھا کہ ہمیں مٹیریل پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسی کی طرف سے گارنٹی ہے۔ میرے پاس گاڑی اچھی سے اچھی ہو، وہ خراب ہو سکتی ہے، اور اچھی وہ خراب نہ بھی ہو، کار روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک ڈیپینڈنس کرنی ہے، تو اسی لیے ہر چیز میں جو کل کے بارے میں آپ کہو گے، ٹھیک ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں نے کل فیصلہ کیا، میں نے
اس اپوائنٹمنٹ میں جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ جاؤں گا. آپ کی کمٹمنٹ اپنی جگہ ہے, آپ کر سکو گے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے جس کا ہمارے کلچر میں حصہ بننا چاہیے, اور اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے سستی اور وقت کی پابندی نہ کرنا, ان چیزوں کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں اس کا بہانہ لے کر. یہ ایسی بات نہیں ہو رہی بس جی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی. نہیں, اللہ کی مرضی تو تھی, آپ نے سستی دکھائی. تو اس پہ اللہ کو بلیم نہ کریں. یہ پہلی بات. پھر کہا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت, کہ اپنے رب کو یاد رکھیں جب آپ بھول جائیں. یعنی اگر فرض کریں آپ نے کسی سے کال کی, اچھا کل ملاقات کرتے ہیں, السلام علیکم, کال ہینگ اپ ہو گئی, پھر آپ کو خیال ہے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو آپ اس وقت کہہ دیں میرے رب میں نے آپ کی مشیت کا ذکر نہیں کیا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کال کر کے کہو او ہو کل کی اپوائنٹمنٹ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, میں نے انشاءاللہ اب کہہ دیا. آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے رب کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کو یاد دہانی کے لیے آپ کہہ دیں, اس کا بھی فائدہ ہو جائے, کہ اس کو ٹیکسٹ میسیج کر دیں انشاءاللہ کل ملیں گے. یعنی آپ ایڈ کر دو وہ چیز نا, تو جب یاد آ جائے یا بھول جاؤ تو یاد آ جائے تو پھر یاد کر لیا کرو. دوسری بات اس میں ہے وہ ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اور جو چیز میں یاد کر رہا ہوں نا, ہم کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے یہ, لیکن ہم جب یہ کلچر کی طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر, ہاں جی انشاءاللہ کل بات ہوگی, انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ, اور ہم سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں. تو جب آپ بس کہہ دیتے ہو تو بعد میں آپ کو خیال آنا چاہیے صرف میں نے زبان سے ہی کہا تھا کہ میں نے دل سے بھی کہا تھا. دل سے واقعی اپنے رب کی طرف رجوع کر کے میں کہوں میرے رب تیری مرضی ہوگی تو یہ ہوگا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ, اور اس سے ایک ہیوملٹی آتی ہے انسان کے اندر. اس میں ایک غلط قسم کا اپنے اوپر گھمنڈ نہیں آتا, اتنا خود اعتمادی نہیں آتی کہ میری وجہ سے ہی ہوگا جو ہوگا, میں کروں گا تو ہوگا. اس میں آپ ہر اپنی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ, اور یہ فارمولہ جس طرح میں نے دعا کے بارے میں ایک فارمولہ بار بار آپ کو بتایا نا کہ ہم اپنا حصہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس دنیا میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش ہمارے ذمہ داری ہے, کوشش میری ذمہ داری ہے, نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. کوشش میں کتنی بھی کر لوں نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو آئے گا, میری کوشش کی وجہ سے نتیجہ نہیں آئے گا. اسی لیے قیامت کے دن بھی ہمیں نتائج کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا, ہمیں کہا جا رہا ہے الیس للانسان والیس للانسان الا ما سعی, جو کوششیں اس نے کی تھی اسی کی بنیاد پر اس کو دیا جائے گا. دیکھیں بچے ہوتے ہیں اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں, دو بچے ایک دم برابر کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک کا سکور زیادہ آئے گا ایک کا کم آئے گا, نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ بزنس شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی محنتیں کوششیں اسٹریٹجی ساری ایک جیسی بھی ہوں لیکن ایک چلے گا دوسرا نہیں چلے گا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں, اس کا کوئی اور فیصلہ ہے کسی کے لیے. تو ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کرنے کا کیا فائدہ. نہیں, وہ نتیجہ دے گا ہی نہیں جب تک کوشش نہیں کرو گے, لیکن پھر بھی نتیجے کی ڈیپینڈنس اس پر ہے, نتیجہ میرے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں یہ کانسیپٹس ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل آسان ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو نتائج کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنے کے بجائے کوشش کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنی آ جاتی ہے. میں نے کتنا ٹائم لگایا, اور اسی فلسفے کو آگے مزید کرتے ہوئے اس آیت کے اندر جو دعا آ رہی ہے وہ بہت عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے قرآن کی مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے. یہاں پر نا امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ وغیرہ میں بزنس کے سیمینارز ہوتے ہیں, سیلف ہیلپ سیمینارز ہوتے ہیں, پروڈکٹیوٹی سیمینارز ہوتے ہیں جس میں گرو جیسے ٹونی رابنز اور یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور لوگ $10,000 جو ہے وہ ایک دن کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے. اور مائنڈ سیٹ کی اتنی جو یہ باتیں آپ سنیں گے نا جا کے, میں قسم سے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی بھی ہیں, کتابیں پڑھی ہوئی بھی ہیں, میں نے ان لوگوں کو کلوزلی آبزرو کیا ہے. میرے امپلائیز تھے جو ان چیزوں میں جایا کرتے تھے, اور میں نے پھر قرآن میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ویلیوبل ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو یہ بات کرتے ہیں جو سکسیزفل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس کے مزید زیادہ بھی موجود ہیں. اور یہ آیت ایسی ہے, یہ مائنڈ سیٹ والی آیت ہے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, میری دعا ہے کہ اگلے کچھ منٹوں میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ واقعی آپ انٹرنلائز کر لو گے. یہ بہت پیاری چیز ہے, بہت پاورفل چیز ہے. اگر آپ کی اور میری پرسنالٹی میں یہ چیز آ جائے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اپنے رب کو یاد رکھو جب بھول جاؤ. وَقُلْ, اور کہو, عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب سیدھے راستے پر ہدایت کرے گا.
اس کے یہ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر پوری کائنات مضمر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عسا۔ عسا سے مراد ہوتی ہے امیدی، آپٹمزم۔ آپ کے اندر ایک مثبت سوچ ہے کہ فیوچر میں اچھا ہوگا، آپ کو فیوچر کے بارے میں انگزائٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے۔ اگر پہلے بیڈ نیوز، بری خبر آتی رہی ہے، کل اس سے پچھلے دن، اور آپ سمجھیں میرے ساتھ بس یہی ہوتا ہے، مجھ پہ تو پتہ نہیں کوئی لعنت ہے، میرے اوپر کوئی قرض ہے، میرے اوپر پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت چھائی، میرے اوپر کوئی کالا بادل چھایا ہوا ہے، میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے، ہمیشہ خراب ہی ہوگا۔ یہ جو پیسمزم ہوتا ہے نا انسان کا، کہ وہ پیچھے کی چیز دیکھ کے آگے کے بارے میں بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس چیز کو برباد کیا ہے عسا نے، تباہ برباد کر دیا ہے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اور عسا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ پازیٹیو ہو گئے فیوچر کے بارے میں۔ آپ نے جیسا آپ کا رب ہے، آپ جیسا آپ رب کے بارے میں گمان کرو گے ویسا وہ آپ کی ریالٹی کو بنائے گا، آپ کی حقیقت کو بنائے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، صحیح حدیث میں، مشہور حدیث قدسی میں آتا ہے، جیسا میرا رب میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ سوچتا ہے میرا رب تو میرے ساتھ کوئی خیر کرے گا نہیں، میرے تو حالات بدلیں گے نہیں، میری تو کوئی سچویشن چینج نہیں ہوگی، میرے ساتھ کیا بہتری ہونی ہے، اگر یہی گمان کرو گے اپنے رب کے ساتھ تو وہ یہی کرے گا تمہارے ساتھ۔ لیکن ایک امید ہوتی ہے اور وہ امید اس کے ٹائم ٹیبل پر ہوتی ہے۔ تو عسا ان یہدینی ربی، امید ہے کہ میرا رب میری ہدایت کرے گا۔ اور ہدایت جو ہے یہ ہر چیز جو دنیا میں مجھے چاہیے نا، مجھے بزنس میں سکسیس چاہیے، مجھے تعلیم میں سکسیس چاہیے، مجھے فیملی سچویشنز میں مجھے کامیابی چاہیے، ہر چیز میں جو میں اپنے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس کی ایک کی انگریڈینٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو اگر ہو وہ باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ ہدایت ہے۔ اگر میرے دل میں واقعی ہدایت آ گئی، اس کے پرنسپلز آ گئے، تو میں اپنے ہر لائف سچویشن میں اس کو اپلائی کروں گا اور ہر چیز میں میری کامیابی آئے گی۔ تو میں نے اب دعا کی ہے اپنے رب سے کہ آگے جا کر میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ اور ہدایت صرف روحانی ہدایت کی بات نہیں ہوتی، اور بھی ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے ہدایت دے گا کہ میں کون سا فیصلہ کروں، کون سے لوگوں کے ساتھ ملوں۔ اللہ مجھے ہدایت دے گا کہ میرے رزق میں کون سے لوگ، ایسے لوگ آئیں گے جن کی وجہ سے، جن کی نصیحت سے، جن کی کنٹریبیوشن سے، جن کی مدد سے، جن کی کوآپریشن سے کتنے اور میرے لیے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ کسی کی فلائٹ کینسل ہو گئی اور وہ اگلی فلائٹ اس کو لینی پڑی، اور وہ تو سمجھے گا کہ میرا سارا اسکیجول خراب ہو گیا، لیکن اللہ کی ہدایت تھی کہ وہ فلائٹ کینسل ہوئی اور اگلی فلائٹ میں وہ جس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس کی بات ہوئی، اور وہ کوئی لائف چینجنگ چیز ہو گئی، کوئی بزنس پارٹنرشپ بن گئی، یا اس نے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دی جس سے اس کی پورا آؤٹ لک بدل گیا۔ یعنی ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ ہمیں گائیڈ کرے گا ان کی طرف۔ میری امید ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت دیتا رہے گا۔ کس چیز کی طرف؟ اب آگے چلتے ہیں اس آیت میں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، یہ اس دعا کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ میں دو اپنے ہاتھ ویژولی استعمال کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی سفر کی شروعات ہے، یہ آپ کے سفر کی انتہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اگر جب انتہا تک پہنچتا ہوں نا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں، میں کسی کو ہدایت دوں کہ انتہا تک پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہدایت کا لفظ لام کے ساتھ، ہدا لہو۔ اور اگر میں اس کو ہدایت کے راستے کی طرف، نتیجے کی طرف نہیں، راستے کی طرف بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے ٹرن لینا، یہاں سے ایسے جانا، یہاں سے ایسے جانا، ہدا الیہ۔ تو الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے، لیکن لام کا لفظ، اللام للغایہ، وہ نتیجے کے لیے۔ تو قرآن میں جیسے ہے اللہ ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہدی الی طریق مستقیم، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، سورۃ الاحقاف میں، یعنی وہ ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے۔ یعنی قرآن جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے وہ ایک راستے پر آ جاؤ اور اس کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ، جو ترفیت ہے اس کی وہ الی میں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ناٹ الی ھذا، لہذا۔ اب اس لی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب ہدایت لام کے ساتھ آئے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت، وہ آیت ہے جنت میں انسان پہنچ گیا ہے، ہم مسلمان جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچ کے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ جس نے ہمیں ہدایت دی لہذا، پورے یہاں تک، یعنی غایت تک، ہم اپنے نتیجے تک پہنچ گئے نا، اس لیے وہاں لام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو لام ہوتا ہے جب آپ ڈیسٹینیشن پر، اپنے جو فائنل آپ کا مقام ہے جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ جائیں، اور الہ ہوتا ہے راستے کے لیے۔ اس آیت میں اب آپ دیکھیں، آپ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں تو ہمیں توقع ہے کہ الہ کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ۔ عربیت کے طور پر ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی، ہمیں ایک توقع تھی الی ھذا، لیکن یہاں ہے لِهَذَا۔ لِهَذَا سے کیا؟ لِأَقْرَبَ مِنْ ھذَا،
لی کیوں استعمال ہوا؟ اس سے مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی کہ اگر میں آج کل سے 1% بھی آگے بڑھا ہوں نا، میں نے تھوڑی سی پروگریس کی، میں اپنے آخری نتیجے تک تو میں نہیں پہنچا، لیکن قرآن مجھے سکھا رہا ہے کہ یہی میرا الٹیمیٹ گول ہے۔ میرا سب سے بڑا گول کیا ہے؟ پروگریس۔ میرا گول یہ نہیں ہے کہ میں فرض کریں میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ میرا اگر گول ہے کہ میں آج ایک آیت یاد کر لوں، وہ میں کامیاب ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا موت کب آنی ہے۔ تو اگر میں ایک آیت یاد کرنے کی میں نے نیت کی تھی اور میں نے وہ ایک آیت یاد کی اور پھر مجھے موت آ گئی، تو میں کامیاب ہوں، کیونکہ میں نے اس دن اپنا مقصد پورا کیا اور اگلے دن ایک تھوڑا سا مقصد پورا کیا۔ اگر آپ نے سیکھنے کا سفر کرنا ہے، آپ نے سیلف امپروومنٹ کا سفر کرنا ہے، آپ نے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے، اس میں کوئی چینجز لانی ہے، تو ہر دن ایک کامیابی بن جاتا ہے۔ پتہ ہے سائیکالوجسٹ آج کل کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ اسپرنٹس کی بات کرتے ہیں۔ جو میراتھن کرتے ہیں نا لوگ، جو 100 کلومیٹر کی جو ریسز وغیرہ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، ان میں کہاں سے اسٹیمنا ہوتا ہے؟ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں وہ بھاگ رہا، ونر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے، میں اس پہ نظر رکھتا ہوں، مجھے اس تک پہنچنا ہے، مجھے اور کچھ نہیں پتا، مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ وہ جیسے ہی اس پہ پہنچتا ہے، اس کو آگے ایک کھمبا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ جہاں وہ ایک چھوٹا سا گول رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے او 80 کلومیٹر رہ گئے، 2 دن کا سفر رہ گیا، وہ سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ وہ چھوٹے چھوٹے مائکرو گولز رکھتے ہیں اور وہی اس کا اصل گول بن جاتا ہے۔ ایک مائکرو گول کے بعد دوسرے مائکرو گول کے بعد تیسرے مائکرو گول، اور ہر چیز کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ہیبٹ بلڈنگ، ہیبٹ فارمیشن کی جو سائیکالوجی ہے، اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ اچھی عادتیں کیسے انسان اپنے اندر ڈالے، ایک چھوٹا سا اسٹیپ لے کے اس کو سیلیبریٹ کرے۔ جیسے اگر آج میں نے کسی نے کہنا ہے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے ریگولرلی، رائٹ، تو وہ ایک دن اگر تھوڑی سی ایکسرسائز کرے گا تو اس کو آج کا دن کامیاب کیا۔ یہ نہیں اب تو میرا ویٹ تو ابھی تک نہیں کم ہوا، میں تو ابھی تک ہیلتھی نہیں ہوں، میرا تو ابھی اسٹیمنا نہیں بڑھا، نہیں، ایک کامیابی ہو گئی، اس کو سیلیبریٹ کرو۔ اس میں مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہدایت کی طرف بھی۔ آپ کسی اور کو دیکھ کے اس نے تو قرآن بھی یاد کیا ہوا ہے، وہ تو عالم بھی بنا ہوا ہے، وہ تو اتنا نالجبل ہے، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اس کو کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے ایک سٹیپ لینا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ جہاں میں آج ہوں، من ھذا، جہاں میں ابھی ہوں، اس سے تھوڑا سا اور قریب اگر میں پہنچ جاؤں تو میں نے اپنا گول مکمل کر لیا، من ھذا رشدا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک سائیکالوجی ہے انسان کی، یہ ذہنیت ہے۔ اگر یہ ذہنیت بن جائے نا تو انسان اپنے جو چیزیں آپ جو کارنامے آپ کر نہیں سکے نا، جو انجام نہیں کر سکے، ان کے بارے میں سوچ کے کوڑتے نہیں رہتے، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے وہ بھی نہیں کیا، میں یہ بھی نہیں کر سکا، میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ اب وہ سالوں کی بات، یا میں کتنا پیچھے رہ گیا، وہ کتنا آگے نکل گیا، وہ سب چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ بس ایک چیز رہ جاتی ہے، آج میں نے کیا کرنا ہے۔ قل عسى ربی عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا، اس سے تھوڑا قریب مجھے لے آئے میرا رب، اس سے تھوڑی اور ہدایت مل جائے مجھے، اس سے ایک اور مزید میں سٹیپ لے لوں، ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ کی پروگریس۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹیپ جلدی لے لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہلکے ہلکے چلتے ہیں۔ یہی ہدایت کا سفر ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، جب میں نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا شروع کیا تھا نیو یارک میں، تو نیو یارک میں اس وقت تقریباً 150 چھوٹی موٹی مسجدیں اور مصلے تھے، اور ہر طرح کی، کیونکہ نیو یارک میں امیگریشن کا کیپٹل ہے نا، تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ملک سے آتے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے آتے ہیں۔ تو مجھے اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، تو میں کبھی ایک گروپ کے پاس جاؤں تو وہ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جاؤں وہ دوسری بات کرتے ہیں، تیسرے کے پاس جاؤں تو وہ کہتے ہیں پہلے دو جن کے پاس تم گئے تھے وہ کافر ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک اسلام تھا، ہر ایک کا اپنا ایک سسٹم چل رہا تھا نا، فرقہ وارانیت تھی۔ اور وہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو عربی بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، اور وہ سارے وہ چیزیں کوٹ کر رہے ہیں، لیکن سارے ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو کنفیوزنگ سی چیز تھی۔ جب میں قرآن پر آیا ہوں، جب مجھے قرآن سے تھوڑا سا تعارف ہوا ہے، اور جب میں اس دعا تک پہنچا ہوں کہ میری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے تھوڑا سا اور، جہاں پہ میں ابھی ہوں اس سے تھوڑا مزید مجھے اور گائیڈ کر دے گا، تھوڑا اور گائیڈ کر دے گا، بس میری امید اتنی ہے۔ تو مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ مجھے اب یہ انگزائٹی نہیں ہے کہ میں کہاں سے کیا سیکھوں گا، کس کی بات مانوں، کس کی بات نہ مانوں۔ جسٹ ٹیک اے بریتھ، آرام سے سانس لو، ایک چیز سیکھ لو، ایک سورت سیکھ لو، ایک آیت سیکھ لو، ایک چھوٹی سی اچھی بات سیکھ لو۔ تو میں ساری چیزیں آج سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سفر ہے انسان کا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں، میں قرآن 23 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ابھی بھی قرآن بہت تھوڑا سمجھ میں آتا ہے۔ جتنا میں تھوڑا مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
اس میں مجھے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہی میرے لیے سیلیبریشن بن گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جائے، ایک اس کا رویہ بن جائے اپنے دین کی طرف اور لائف کی طرف، کہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو سیلیبریٹ کرے اور اپنے روز مرہ کی زندگی کو، روز کی عادتوں کو بدلے، اس میں ٹرانسفارمیشن لائے. اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس دعا کا آپ فائدہ ضرور اٹھائیے. عسیٰ ربی ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد کی طرف، اچھے سیدھے راستے کی طرف قریب سے قریب لاتا چلا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.